ولعنت اللہ علی اعدائکم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات سب سے پہلے آج کی صف عزاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے کسی ہستی کی سیرت طیبہ پڑھی جاتی ہے تو عموماً اس سیرت میں موجود مذکور تحریر شدہ اور سینہ بسینہ منتقل شدہ واقعات پڑھے جاتے ہیں کہ بچپن میں یہ ہوا اور پھر جب زینہائے حیات طے ہوتے رہے تو پھر یہ ہوتا رہا اور پھر جب ضعیفی آ گئی تو یہ ہوا جس شہزادی پہ یہ خمسہ مجالس کا انعقاد ہوا ان کی حیات طیبہ و طاہرہ کے واقعات اتنے زبان زد عام نہیں ہیں لوگوں کی ان تک اتنی رسائی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے صرف نظر کیا ہے جو حقیقی واقعات ہیں ان سے چشم پوشی کی ہے کہ شہزادی کی سیرت طیبہ و طاہرہ کے جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں شہزادی کے آنے سے پہلے بھی شہزادی کی ہی حیات طیبہ کے واقعات ہیں اور شہزادی کے تشریف لے جانے کے بعد بھی شہزادی کی ہی حیات طیبہ و طاہرہ کے ہی واقعات پہلا فکرہ میں آج کی گفتگو کا کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ سے کس طرح سماعت فرمائیں گے کافی دیر سے آپ مجلس اعضاء میں موجود ہیں حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں کہ ولایت مطلقہ شہزادی کی زندگی کا ایک واقعہ واقعہ کہتے ہیں وقوع ہونے کو کہانی کو واقعہ نہیں کہتے ولایت مطلقہ شہزادی کی حیات طیبہ و طاہرہ کا ایک واقعہ وہ ولایت الوہیت میں ہو وہ ولایت رسالت میں ہو وہ ولایت حجاب امامت میں ہو
وہ شہزادی کی ہی حیات طیبہ و طاہرہ کا ایک سر ہے، اسرار میں سے ایک سر ہے۔ اب شہزادی کی ذات کے اسرار کھولے نہیں جا سکتے، اور فکرہ آغاز میں ہی کہوں گا، داد ملے نہ ملے، اگر شہزادی کی حیات طیبہ و طاہرہ و ذات اقدس کے اسرار کو کھولنا جائے تو پھر خدا مجسم کرنا۔ اور پھر جس انداز میں لوگوں نے اسے سرسری طور پر لیا اور میں سمجھا کہ یہ ایک چادر کے نیچے جمع ہونے کا واقعہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو خطابتوں کا رب ہے، جو لا سلکی خطبہ کا خالق ہے، جو لا سلکی خطبہ کا خالق ہے، بلکہ یوں کہوں جو منبر وحی پر بیٹھے ہوئے خطیبوں کا مسجود ہے۔ جب اس نے تعارف کروایا تو وہ تعارف کیا ہے؟ اس تعارف میں بہت سے حقائق چھپے، پوچھنے والی عام ہستی نہیں۔ ہم جبرائیل کہہ دیں تو یہ عام طور پہ عمومی طرز پہ ہم محض نام لے لیں تو یہ ہمارے عقیدے کی پستی، ورنہ جناب جبرائیل وہ ہستی ہیں کہ جن کے پر مس ہونے سے اجسام نبوت کو شفا ملتی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے پر مس ہونے سے اجسام نبوت کو شفا ملتی ہے۔ کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکلا تو شفا کا وسیلہ جناب جبرائیل علیہ السلام بنے، وسیلہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، منزل کوئی اور تھی۔ عمومی طرف پہ ان کا نام لینا یہ ہمارے عقیدے کی پستی۔ اب انبیاء کے اجسام متبرکہ اور مقدسہ، بلکہ نبوت کا جسم جس پہ لطیف ہوتا ہے، نبی کا جسم جس میں لطیف ہوتا ہے، جس میں کثیف نہیں ہوتا۔ نبی کا جسم عناصر کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم آگ، پانی، مٹی اور ہوا کا مرکب ہے، مگر جنہیں مٹی سے خلق کیا گیا ان کے مقابلے پر بھی آگ کافر ہو کے نکلی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کیا، جنہیں مٹی سے خلق کیا گیا ان کے مقابلے پر بھی آگ کافر ہو کے نکلی ہے۔ وہ نار سے بنا ہوا تھا اور ناری بن گئی۔ توجہ فرمائیے گا، اور نار سے بنے ہوئی جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ناری ہے، لیکن وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق بھی اگر دہلیز فاطمہ پہ آ جائے تو پھر جنتی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ عام ہستی نہیں ہے جناب جبرائیل علیہ السلام، ان کا تعارف بڑا ضروری ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ امین وحی ہیں، امین وحی ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور انبیاء کے نافرمانوں کو سزا دینے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اپنے پروں پہ اٹھا کر لے جاتے رہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ آتے تھے تو انبیاء ان کی سنتے تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب جناب جبرائیل آتے تھے تو انبیاء ان کی سنتے تھے، اور جن کی جبرائیل سنے انہیں فضہ کہتے ہیں۔ جن کی جناب جبرائیل سنے انہیں جناب
یہ عام ہستی نہیں ہے، قرآن ہو کے کہتے ہیں ان کو حسین ماں، قرآن ہو کے کہتے ہیں ان کو حسین ماں، فضا میرے عقیدے میں ام الکتاب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جن فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا ان میں جناب جبرائیل بھی شامل، لیکن سجدے سے اگلے ہی لمحے میں جبرائیل بھی سجدہ کر رہے تھے، آدم بھی سجدہ کر رہے تھے، سجدے سے اگلے ہی لمحے میں جبرائیل بھی سجدہ کر رہے تھے۔ اور ایک فکرہ میں نے کہنا ہے بڑی احتیاط سے، اپنی احتیاط سے سنبھالنا ہے، اگلے ہی لمحے میں جبرائیل بھی سجدہ گزار تھے، جناب آدم بھی سجدہ گزار تھے، اور سجدہ اسے کر رہے تھے جس نے جبرائیل کو سجدہ سکھایا تھا۔ کیا بات، کیا بات، سجدہ اسے کر رہے تھے جس نے جناب جبرائیل کو سجدہ سکھایا تھا۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام عام ہستی نہیں ہے، موت کا فرشتہ ان کے ماتحت ہے، موت کا فرشتہ ان کے ماتحت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام بغیر وسیلے کے اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ مجھے کہنا پڑے گا نا بغیر وسیلے، کیونکہ حدیث کی لفظیں یہی ہیں، ان میں تبدل نہیں ہو سکتا، ان میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بغیر وسیلے کے، چلیں ایک اردو کا فکرہ سامنے آ گیا، میں پیر صاحب کی نظر کیے دیتا ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ سے بغیر وسیلے کے وسیلے کا تعارف پوچھ رہے ہیں، بغیر وسیلے کے وسیلے کا تعارف پوچھ رہے ہیں، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو نام تو 5 تھے نا، نام تو 5 تھے، لیکن واحد احد نے ایک ہی بتایا، جو احد ہے اس نے ایک ہی بتایا اور کہا ہم فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا، آپ جیئے سلامت رہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اور یہاں اس مقام پر رک کر میں ایک بات عرض کروں، یہ میری مختومہ پاک کے اسرار میں سے ایک غالب حصہ ہے۔ توجہ فرمائیے، جس کی چکی چلانے والی قرآن کے سوا کچھ کہتی نہیں۔ توجہ فرمائیے، حدیث ذہن میں رہے، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حدیث ذہن میں رہے تو پھر فکرہ سمجھ آئے گا۔ جس کی چکی چلانے والی جناب جبرائیل کو پردے کے اندر رہ کے پردے کے باہر روکتی ہے، کیا دروازہ نہیں کہہ رہا، پردے کے اندر رہ کر پردے کے باہر روکتی ہے، جس کی چکی چلانے والی عام گفتگو آیات الہیہ میں کرتی ہے، اس کی ماں کا مرتبہ کیا؟ اس شہزادی کی ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ جو ام کی بھی ام ہے۔ یہ بولنے والی بات ہے ہی نہیں، جو ام کی بھی ام ہے۔ یہ رشتے سمجھ میں نہیں آتے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اسرار پاک مخدومہ کے کھولے جا نہیں سکتے۔ واقعات شہزادی کے کون پڑھے؟ پے در پے واقعات ہوئے انبیاء میں،
کشتی بنی ہے، اس میں طوفان کو شکست دی ہے تاکہ آنے والا سمجھ آئے۔ ہاتھ نے لوہا موم کیا تاکہ آنے والا سمجھ آئے۔ ٹھوکر نے مردہ زندہ کیا تاکہ آنے والا سمجھ آئے۔ توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ نے ہاتھ رکھ کے مادر ذات نابیناؤں کو بینائی بخشی ہے تاکہ آنے والا سمجھ آئے۔ اور یہ بینائی ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا، قرآن کہتا ہے ہم انہیں نابینا کر دیتے ہیں۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، سرکار صادق آل محمد سے ظاہراً تو بینائی کا تعلق آنکھ سے ہے، لیکن جب سرکار سے کسی نے پوچھا کہ مولا نابینا کون کون ہے، فرمایا نابینا وہ نہیں جس کی آنکھیں نہیں، نابینا وہ ہے جس کی زبان کے لمس نے میرے دادا کی ولایت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ سے بات سمجھ آئے، وہ ہاتھ اٹھا لے۔ زمین پر کل 18 برس ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد سبحان اللہ، فکر ہے سبحان اللہ، مالک کی عطا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کی نظر کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ کے دین کی صدیاں ان 18 سالوں پہ کھڑی، اللہ کے دین کی صدیاں ان 18 سالوں پہ کھڑی۔ وہ پہلے جو آتے رہے اور جو ایسا تعارف بنتے رہے، تعارف بنے، وہ جس نے ہاتھ پھیر کے نابیناؤں کو بینائی بخشی، وہ بھی تعارف تھا۔ چلیں فکرہ مکمل کر دیں، 1,23,999 نبی تعارف تھے، عرفان محمد ہے۔ وہ نبی تعارف تھے، عرفان محمد ہے، لیکن مستورات میں سے صرف ایک مستور آئی ہے جو تعارف ہے۔ وجہ فرمائیے، اور وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ، وہ ہیں جو تعارف بن گئے۔ ان کی گفتگو ہوتی تھی جناب جبرائیل سے، وہ خود بات کرتے، جناب جبرائیل سے خود بات کرتے تھے۔ اب میں آپ کا شکوہ دور کرنے لگا، مرحبا، سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے باتیں کر کے بھی جناب مریم کا لقب محدثہ نہیں ہوا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو کر کے جناب مریم کا لقب محدثہ نہیں ہوا، کیونکہ بی بی مریم اور اللہ کے درمیان جبرائیل تھا۔ جس کے اور اللہ کے درمیان جبرائیل نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میرا سلام ہے بھیا۔ جناب جبرائیل گفتگو کرتے تھے جناب مریم سے سلام اللہ علیہ، وہ باتیں کرتی تھی، بی بی مریم باتیں کرتی تھی، اور رہتی کہاں تھی؟ توجہ، جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی۔ سادہ سا فکرہ ہے، سب دیکھو کس تک پہنچتا ہے۔ جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی، یہی فرق ہے، جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی، اور جہاں حسین کی ماں رہتی تھی وہی اللہ کا گھر تھا۔ کیا بات ہے، جہاں حسین کی ماں رہتی تھی، میرا سلام، بہت شکریہ، جہاں مادر حسین رہتے وہی اللہ کا گھر، جہاں وہ رہیں لیکن یہاں تعارف
انہیں بھی بطول بنا کے بھیجا. توجہ. سبحان اللہ. اور پھر جب انہیں بیٹا عطا کیا تو جو مسیحی ہیں جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہاں آ کے میں سمجھاؤں کہ عیسائیوں میں اور نصیریوں میں کچھ ملتا جلتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. بے شک. انہیں کچھ نہ ملے تو بطول کے شوہر کو اللہ سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی نسبت دے دی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہاں بھی نسبت بن گئی. انہوں نے سرکار امیر کو خدا کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آگے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. جناب عیسیٰ صاحب کتاب اولی العزم رسول کہہ رہے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں. اب کوئی سوال اٹھائے, یہ اولی العزم رسول نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے ملت مسلمہ کی معیار کی پستی پر کہ اولی العزم رسول کو کہنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس عبد المطلب اور ابو طالب کے کلمہ کا پوچھتے ہو جو خود اپنے بیٹوں سے کہیں یہ عبداللہ ہے. ذرا توجہ رکھیے, ذرا بیدار رکھیے. واقعات تسلسل سے میں پڑھنے جاؤں اتنے, میں اجسام کی بات نہیں کر رہا, جتنے وجود ہیں وہ واقعات ہیں شہزادی کے محتاج, وہ سیدہ کے محتاج ہے, کیونکہ مرکز محور نقطے میں چھپا ہوا نقطہ, نقطے میں چھپا ہوا نقطہ وہ ذات شہزادی ہے, وہ سید ذات مخدومہ ہے, مادر حسنین کی ذات اقدس ہے. اور بندے کہتے ہیں قرآن میں نام نہیں, یہ جو فاطمہ ہے یہ بھی لقب ہے, یہ بھی نام نہیں ہے, یہ فاطمہ سے الگ کرنے والا, الگ کرنے والا. یہاں لکھا ہوا پڑھ لیں, یہ لکھا ہوا شفیعہ محشر, شافعہ روز جزا, جزا کے دن شفاعت کرنے والی. تو شفاعت کب ہوتی ہے؟ شفاعت تب ہوتی ہے جب کسی کی آخرت کا فیصلہ ہو چکا پھر شفاعت. جب کسی کی آخرت کا فیصلہ ہو چکے پھر شفاعت ہوتی ہے. جسے نہیں شفاعت سمجھ آئی, یہ شفاعت شفا سے ہے. جب کوئی زمین بھگ جائے تو پھر اس پہ شفا ہوتا ہے. جب کوئی زمین بھگ جائے, ماتمیوں کو ناز کرنا چاہیے, جب کسی کی آخرت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اسے اس رستے پہ چلاؤ, اس وقت حسین کی ماں آواز دے کے کہے گی جبرائیل رک جاؤ یہ میرے ہیں. بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے, وہ ہے شافعہ روز جزا. واقعات کون پڑھے؟ اب یہ سلامت شہزادی کے حیات طیبہ کے واقعات کون پڑھے؟ ایک چادر کا واقعہ لے کے, میں اس چادر کی بات نہیں کر رہا جو گھر میں مانگی تھی, یہ ممبر سے بارہا پڑھا گیا کہ چادر بھیجی گئی, میں اتفاق نہیں کرتا, میں نہیں مانتا اس واقعے کہ میں ہر واقعے کو وہ کسی بھی کتاب میں لکھا ہوں عقیدے کی کسوٹی پہ پرکھتا ہوں, اگر اس پہ پورا اترے تو حق ہے, اگر نہیں تو پلٹا دو, نہیں سمجھ آتا تو چھوڑ دو, مالک آئیں گے تو سمجھائیں گے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم کیسے مان لیں, کیونکہ عقیدے کی کسوٹی پہ پرکھ. یہ چھپی ہوئی چادر ہے, شہزادی کے واقعات پڑھیں. شہزادی گھر سے کب نکلی؟ نبوت منوانے کے لیے شہزادی کو نہیں نکلنا پڑا. توجہ, سید کسریٰ کا بیدار مجمع اور یہاں پر
آرام فرما فقراء میرے لیے دعا کر دیں. یہاں فقراء کی اولاد سیدزادے موجود ہیں, دعا کا طالب ہوں. مصطفیٰ کی نبوت منوانے کے لیے شہزادی کو نکلنا نہیں پڑا. دو ہستیوں کے لیے حسین کی ماں نکلی ہے, یا اللہ کے لیے یا علی کے لیے. جب نکلے, اور بھائی یہ فکرہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہا, مالک کی عطا ہے بابا جی. پیر صاحب میں فکرہ کہہ رہا ہوں, شہزادی جب نکلے تب مباہلہ ہے. شہزادی جب نکلے تب مباہلہ. جب انہوں نے توحید نہیں مانی, ساری جنگوں میں علی جاتے رہے, ساری جنگوں میں رسول جاتے رہے, ساری جنگوں میں حمزہ جاتے رہے. پھر عیسائی آ گئے بات کرنے, اور بات کرنے کے لیے بات کس پہ کر رہے تھے؟ توحید پہ. اور توحید پہ اللہ بات کر چکا تھا کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جب بات ہو چکی تو پھر اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اللہ نے کہہ دیا جب ہماری بات پہ بھی لوگ نہ مانے پھر فاطمہ لے جائے. اتنا ہی دکھ کافی ہے, لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. موقع تھا, لوگ جاتے شہزادی کے بعد میں مزدوری کرتے. بڑا موقع تھا, جاتے شہزادی کے بعد میں مزدوری کرتے, اور شہزادی خدیجہ کی بیٹی تھی, مزدوری کرنے والوں کو بات دے دیتی. میں کیا پڑھوں گا اسرار سے, میں شہزادی کے اسرار کیا پڑھوں گا. یہاں علی چپ ہے, یہاں علی چپ ہے, یہاں علی خاموش ہے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. میں نے دیکھا ہے کہ جس کی آواز سے آواز بلند کرنے والے کافر ہو جاتے ہیں وہ بطول کے دروازے پہ چپ کھڑا ہے. وہ علی مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن کیفیت ایسی ہیں ایسی رہنی چاہیے. شام ہو چکی ہے 3 کی. پوری کائنات میں رزق بانٹنے کے بعد قسیم الرزق علی, جس سے روٹی مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شہزادی ہمارے آنکھوں سے بہنے والا پانی تیرے دروازے کی آگ نہیں بجھا سکتا.
زمین الٹ سکتی تھی، آسمان گرا سکتا تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں، معبد کو مسجد میں، مسجد کو معبد میں بدل سکتی تھی، بے شک واہ واہ چاہتی تو قبلہ تبدیل کر دیتی۔ صبر، لیکن علی کی چپ میں چپ رہی۔ علی کی چپ میں شہزادی چپ رہی، شہادت کل پڑھوں گا، بس اتنا کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا علی العیام سرنا لیا